الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتقطعوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا امرہم اپنے دین کو بینہم آپس میں۔ پچھلی آیت میں ذکر تھا انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، اور پھر ساتھ فرمایا وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، میری بندگی کرو۔ تو سب انبیاء کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور حکم کیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اب یہ ساری نبیوں کی بنیادی دعوت یہی دو باتیں ہیں، اللہ کی پہچان اور اس کی بندگی کی طرف دعوت۔ لیکن انہوں نے اس کام میں، اس دین میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس بنیادی دعوت سے ہی انحراف کر دیا۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اپنے پیر اور راہبان کو رب بنا لیا۔ وہ بنیادی جو دعوت تھی انہوں نے اسی کے الٹ کر لیا۔ دیکھیے، اصل جرم یہ ہے، فرقے فرقے ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے، گروہ بندی ہو سکتی ہے، صحابہ کے درمیان بھی ہوئی ہے، سیدنا علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی ہے، دو گروہ بنے ہیں، وہ اہل شام ہیں یا اہل حجاز ہیں، لیکن دین ایک تھا، اس لیے وہ اس آیت کے اندر نہیں آئیں گے۔ اس آیت میں کون آئیں گے؟ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نام مختلف ہو جائے، یہ اہل شام ہیں، یہ اہل حجاز ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ نام مختلف ہونا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم دین کی ان بنیادی دعوتوں کو، یہ دو باتیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی بندگی کرنی ہے، ان دعوتوں کو جو توڑتا ہے، ان کے خلاف جو عقیدہ رکھتا ہے، وہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے دنیا میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کل الینا راجعون، سب کے سب لوٹ کر ہماری طرف ہی آئیں گے، ہم مرنے کے بعد ان سب کو جمع کریں گے، ہمیں ان سب کے حالات کا علم ہے، اور پھر ہم ان کا حساب لیں گے۔ یعنی جو شرک اور کفر میں ملوث ہو گیا، جس نے دین کی بنیادی دعوت کو چھوڑ دیا، پھر اس کے لیے مستقل جہنم کی وعید ہے، اور جو دین کی بنیادی دعوت پر قائم رہے، اللہ کو رب مانتے رہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتے رہے، آخرت کی تیاری کرتے رہے، ان کو ہم اچھا اجر دیں گے۔ تو لوٹ کر یہ سب کے سب ہمارے پاس آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیکیوں والا عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ایمان بنیاد ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے، فرمایا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں گی، یہ ضائع نہیں ہوں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان درست ہوا، اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، جو ایمانیات کی بنیادی دعوت ہے، جب وہ درست ہوئی تو پھر ان کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ان کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک ہم لکھ رہے ہیں، ہر ایک کے اعمال ہمیں معلوم ہیں،
اور پھر ہم نے باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال تیار بھی کروا رکھا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے وہ اعمال جو ہیں اس کے لکھے جاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن یہی اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہے بستیوں والوں پر، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ نہیں لوٹیں گے۔ 3 مفہوم بیان کی ہیں مفسرین نے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس قوم کے اوپر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان میں سے جنہوں نے نکلنا تھا نکل گئے، اور جو باقی بچے ہیں وہ قوم کے بدترین لوگ ہیں، ان کا ایمان لانا ممکن ہی نہیں، لا یرجعون، یہ رجوع نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایسے بستیوں والوں پر ہلاکت لکھ دی ہے، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دینا ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے اندر تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو ہر شخص کے ایمان کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کانوں کی سماعت ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ چونکہ انہوں نے وہ راستہ چنا اللہ کی بغاوت والا، ورنہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے تو اجازت دی تھی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بندے بن جاؤ اور چاہے ناشکری اور کفار بن جاؤ، اللہ نے اجازت دی تھی، اور راستہ بالکل بتا دیا کہ یہ راستہ شکر گزار لوگوں کا راستہ ہے اور یہ راستہ اللہ کے باغیوں کا راستہ ہے۔ اب جنہوں نے بغاوت کو سوچ سمجھ کر چنا اور انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے، اللہ بھی ان کو دھکا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر ہلاک ہی کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ جو بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کی وہ اب دنیا میں لوٹ کر نہیں آئیں گے، لا یرجعون، اب ان کا دنیا کے اندر آنا ممکن نہیں رہا، اب یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو شخص بھی اللہ کے پاس چلا جائے دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے پاس چلی گئی اب وہ دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اور تیسری بات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جن بستیوں کو اللہ نے جن لوگوں کو ہلاک کیا کفر اور شرک کے لیے، اب وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر رہیں گی، ان کو وہاں سے ممکن نہیں کہ جان چھٹ جائے، یہ ان پر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ لوٹیں، وہ اللہ کے پاس ضرور لوٹیں گی۔ پھر اللہ نے قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر اس سے پہلے ہم سورۃ کہف میں پڑھ چکے، یہ 16ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ذوالقرنین جہاد کرتے ہوئے فتح کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں کے لوگ کلام نہیں جانتے تھے، ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں یاجوج اور ماجوج، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، یہ آ کر ہمیں قتل و غارت کرتے ہیں، آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیجئے۔ تو ذوالقرنین نے پہاڑوں کے اندر لوہے کے تختے لگا کر اور اوپر چاندی کی ویلڈنگ کر کے ان کو ایسا محفوظ کر دیا کہ وہ قوم پھر ادھر نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن پھر ان کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ایسے کھلیں گے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ ہر بلندی سے وہ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے زمین میں آئیں گے۔ یہ آخری وقت ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے
آج بہت سے لوگوں نے اس کے بہت سے مفہوم بیان کیے، بہت سی قوموں پر یاجوج ماجوج ہونے کا انہیں شبہ ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کا ظہور یہ اس وقت نکلیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا دجال کا، پھر عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا، پھر عیسیٰ ابن مریم اس دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا، وہ ان کے چہروں کو صاف کریں گے، ان کو خوشخبریاں سنائیں گے، ان کے مقامات کا تذکرہ وہ کریں گے، نبی ہوں گے اللہ کے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اللہ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ آخری نبی ہیں، لیکن آپ کے بعد عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے اور آپ کی امت کے اندر سے ہوں گے، وہ کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، نہ اپنی شریعت چلائیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، تو وہ پھر ان لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کہے گا کہ اب ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ قوم یاجوج ماجوج ہوگی، یا اللہ حکم دے گا کہ آپ مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں، اور وہ پہاڑ پر جا کر وہاں پہنچ جائیں گے، آرام سے وہاں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس یاجوج ماجوج کو نکالے گا، اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ یہاں فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے ہر جگہ سے آئیں گے، تو یہ خاص قیامت کے دن، قیامت کے انتہائی قریب، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ وہ آئیں گے، وہ ایک سمندر کے پاس سے گزریں گے، بحیرہ تبریہ کے پاس سے، اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور بعد میں آنے والی ان کے لوگ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا، اتنی تعداد ہوگی ان کی، وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم نے پوری زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ زمین والوں کو ہم نے فتح کر لیا، اور ہم آسمان والوں کو بھی فتح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور وہ بھی خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، وہ بڑے خوش ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا، اس وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے نزول کے بعد مسلمان جب ایک پہاڑی پر قید ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بیل کا سرا وہ بڑی قیمتی ہوگی، یعنی وہاں کچھ چیز کھانے کو نہیں ملے گی، کھانے کے لیے تنگی ہوگی، اور وہ اس حال میں ہوں گے کہ وہ پورے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہوں گے، بیل کا سر ان کے لیے 100 دینار سے بہتر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کے گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے ہی ایک دم سب کے سب مر جائیں گے، اس پر عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے، لیکن ہر جگہ ان کی بدبو پھیلی ہوگی، پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو اونٹ کی کوہان جیسے ہوں گے، وہ پرندے ان کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا، پھر بارش اللہ برسائے گا اور زمین کی ہر بدبو کو ختم کر دے گا، اس کے بعد پھر اتنی عیش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین اپنا سبزہ اگائے گی اور مسلمان سکون سے رہیں گے، اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم فوت ہو جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی اللہ ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، اور اس ہوا کے بھیجنے سے ایمان والے سب کے سب فوت ہو جائیں گے، شریر ترین لوگ رہ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی، یعنی دیکھیے بالکل قرب قیامت کے قریب اس کا ذکر ہے، یہ روایت صحیح مسلم کی 2937 نمبر ہے، ایسے ہی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان کی کثرت ظاہر کرتی ہے یہ روایت بھی، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمیوں کو الگ کر دے، وہ آدم پوچھیں گے اللہ کیا نسبت ہے،
اللہ فرمائے گا 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اور یہ وقت دیکھیے کتنا خطرناک ہوگا، کیسے انسانوں کی جان مصیبت میں آئی ہوگی۔ صحابہ یہ سن کر انتہائی پریشان ہوئے اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہوگا ہم میں جو 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ 1000 یاجوج ماجوج میں سے پورے کیے جائیں گے۔ یہ بدترین قسم کے لوگ اللہ کے باغی ہیں، یہ سب کے سب جہنم میں ہیں، اور ان کو یہ سب جہنم میں جائیں گے اور تم میں سے ایک ہوگا اور 999 وہاں سے ہوں گے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج سیدنا آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کثرت بہت زیادہ ہے ان کی، اور اتنی زیادہ ہے کہ انسان اس کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ 999 جہنم میں ان میں سے جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ جائے گا اللہ کا سچا وعدہ، آخرت انتہائی قریب ہو جائے گی، اور وہ دن جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ سچ ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچانک شاخصۃ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا ان کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا تھا۔ اللہ کے باغیوں پر اس دن کی ہیبت، اس دن کا خوف ایسا لاحق ہوگا کہ ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ بس یہی وہ اصل دن ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور جس کے لیے اللہ کا قرآن بار بار ہمیں ڈرا رہا ہے۔ اور پھر وہاں یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس کے بارے میں غافل تھے، ہم تو دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے تھے، اور دنیا میں ہمیں اللہ کے احکامات کی بالکل پرواہ نہیں رہی تھی، اور ہم سمجھتے تھے کہ بس ہم تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے یا مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں اس کے بارے میں تو انتہائی غفلت ہم رہے ہیں۔ بل کننا ظالمین، پھر وہ اپنے ظالم ہونے کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تھے ہی ظالم۔ اگر ہم غور کرتے انبیاء کی دعوت پر، اور ہم غور کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تو یقیناً اس آخرت کی ہم تیاری کرتے، اس کے لیے ہم دین کو سیکھتے، توحید کو جانتے، کفر اور شرک سے ہم بچتے، ہم آخرت کی فکر کرتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ظالم تھے، ہم نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، اس لیے آج ہم اس مصیبت میں آئے ہوئے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، اور ہمیں اس دن سے اللہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہوئے غافل نہ کرے، ہم دنیا میں ایسے غرق نہ ہوں کہ ہم آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔